بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ پروکلیمیشن اینڈ اٹیچمنٹ کے حوالے سے ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے سمن اور وارنٹ کو ڈسکس کیا تھا۔ اب اس لیکچر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک مفروض شخص کو کیسے اشتہاری قرار دیا جائے گا اور اس کے اگر کوئی پراپرٹی ہے تو وہ کیسے اٹیچ کی جائے گی۔ تو اس کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے سیکشن 87 ہے کہ ایک مفروض شخص کو کیسے اشتہاری قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس کا سب سیکشن 1 میں بتایا گیا ہے کہ جب عدالت ثبوت حاصل کرنے کے بعد مطمئن ہو جائے کہ جس شخص کے خلاف وارنٹ جو ہے ایشو کیا گیا تھا وہ شخص جو ہے یا تو مفرور ہے یا وہ جان بوجھ کر جو ہے خود کو کنسیل کر رہا ہے، خود کو چھپا رہا ہے کہ اس کے خلاف جو وارنٹ ہے وہ ایگزیکیوٹ نہ ہو جائے۔ جب عدالت مطمئن ہو جائے کہ وہ شخص مفرور ہے یا خود کو چھپا رہا ہے تو پھر عدالت جو ہے ایک تحریری اشتہار جو ہے وہ پبلش کریں گی، اور اس اشتہار میں وہ جو شخص جس کو اشتہاری قرار دینا ہے اس کے لیے ایک اسپیسیفائڈ پلیس، ایک اسپیسیفائڈ ٹائم جو ہے وہ مقرر کریں گی کہ وہ اتنے عرصے میں جو ہے عدالت کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ تو وہ جو عدالت جو ہے وہ پروکلیمیشن پبلش کریں گی تو اس میں کم سے کم 30 ڈیز دیے جائیں گے اس مفروض شخص کو کہ وہ 30 ڈیز کے اندر اندر جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہو جائے۔ تو اب اس میں آگے سب سیکشن 2 ہے کہ پروکلیمیشن جو ہے وہ کس طرح ہوگی۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو اشتہار ہوگا، جو پروکلیمیشن ہے، اس کو وہ جو شخص جو مفرور ہے یا خود کو کنسیل کر رہا ہے اس کا جو گھر ہے یا اس کا جو محلہ ہے، اس کا گاؤں ہے، وہاں پہ ایک نمایاں جگہ پہ اس اشتہار کو پڑھا جائے گا۔ دوسری بات اس میں یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف پڑھا جائے گا بلکہ وہ جو اشتہار ہے وہ اس کے گھر کے دیوار پہ یا جو ہے اس کے گاؤں کے کسی نمایاں جگہ پہ اس کو افکسڈ کیا جائے گا، یعنی چسپاں کر دیا جائے گا اس پروکلیمیشن کو۔ اگلی بات اس میں کہتے ہیں کہ اے کاپی دیئر آف شیل بی افکسڈ ٹو سم کنسپیشس پارٹ آف دا کورٹ ہاؤس، اور جو عدالت ہے جس نے وہ اشتہار پبلش کیا ہے اس عدالت کے آس پاس بھی جو ہے کسی نمایاں جگہ پہ اس کی پروکلیمیشن کی ایک کاپی جو ہے وہ افکسڈ کی جائے گی۔ سب سیکشن 3 ہے یہاں پہ، اس میں کہتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ میں اس بات کو واضح کریں گی کہ جو پروکلیمیشن ہے اس کو ٹھیک طریقے سے ڈیولی جو ہے وہ پبلشڈ کیا گیا ہے، اور وہ جو پبلک کیا گیا ہے پروکلیمیشن، یہ اس بات کا ایک ثبوت ہوگا کہ یہ جو سیکشن ہے اس میں جو کارروائی اوپر ہونی ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہو چکی ہے، پروکلیمیشن جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے وہ ہو چکی ہے۔ سیکشن 88 ہے یہاں پہ ابھی، یہ جو پرسن ہے جو اشتہاری قرار دیا گیا ہے اس کی پراپرٹی کے حوالے سے کہ اس کی پراپرٹی کیسے اٹیچ کی جائیں گی، اٹیچمنٹ آف پراپرٹی آف پرسن ایبسکانڈنگ، کہ جو مفروض شخص ہے اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کیا جائے گا۔ تو اس کا سب سیکشن 1 ہے یہاں پہ کہ دا کورٹ ایشوئنگ اے پروکلیمیشن انڈر سیکشن 87۔ ابھی اوپر ہم نے سیکشن 87 پڑھا کہ اس میں جب عدالت پروکلیمیشن جو ہے وہ ایشو کرتی ہیں، کسی شخص کو اشتہاری قرار دے دیتی ہیں، تو پھر اس کے بعد عدالت جو ہے کسی بھی ٹائم جو ہے اس شخص کی اگر کوئی پراپرٹی ہے اس کو اٹیچ کریں گی، اٹیچمنٹ کا آرڈر دیں گی، چاہے وہ موویبل پراپرٹی ہے یا اموویبل پراپرٹی ہے، یا دونوں پراپرٹیز کو بھی جو ہے وہ عدالت جو ہے اس کی اٹیچمنٹ کا آرڈر دے سکتی ہے، اور وہ پراپرٹی اس پروکلیمڈ پرسن کے ساتھ بلونگ ہونی چاہیے، یعنی اس کے نام پہ وہ پراپرٹی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے سب سیکشن 2، اس میں کہتے ہیں کہ جب عدالت جو ہے اس ایبسکانڈ جو مفرور شخص ہے اس کی پراپرٹی کے حوالے سے اٹیچمنٹ کا آرڈر دیں گی تو اس شخص کی پراپرٹی اگر اسی ڈسٹرکٹ میں ہے جس ڈسٹرکٹ میں وہ عدالت بھی ہیں، مطلب سیم ڈسٹرکٹ میں اس کی پراپرٹی بھی ہے اور وہ جو اٹیچمنٹ کا آرڈر دیا ہے وہ عدالت بھی اسی ڈسٹرکٹ میں ہے، تو اس کی پراپرٹی کو فوری طور پر جو ہے اٹیچ کی جائیں گی۔ لیکن اگر اس شخص کی پراپرٹی جو ہے وہ کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں آ رہی ہے تو پھر اس ڈسٹرکٹ کا جو سیشن جج ہوگا اس سے جو ہے پرمیشن لی جائیں گی اور وہاں پہ اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے سب سیکشن 3 کہ وہ جس پراپرٹی کو اٹیچ کرنا ہے، جس کے اٹیچمنٹ کا آرڈر آ چکا ہے، اس پراپرٹی پہ اگر کوئی قرض ہے یا وہ موویبل پراپرٹی ہے تو اس حوالے سے کیا پروسیجر اپنایا جائے گا۔ اس میں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ کوئی اس پہ قرضہ ہے یا وہ موویبل پراپرٹی ہے تو اس کو سیز کیا جائے گا، یعنی کہ اگر اس کا کوئی گاڑی ہے تو اس کے وہ لے لی جائیں گی اس سے، یا کوئی اس کا کوئی اور ایسے موویبل چیز ہے جس سے کوئی اس کو پروفٹ آ رہا ہے تو اس کو سیز کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی پراپرٹی کے لیے کوئی ریسیور اپوائنٹ کیا جائے گا کہ اس پراپرٹی جو ہے اس شخص کے پاس رکھی جائے گی، کوئی موویبل چیز ہے، کوئی موویبل پراپرٹی ہے اس کی، تو کوئی ریسیور عدالت اپوائنٹ کرے گی اور ریسیور کے پاس اس کی پراپرٹی کو جو ہے رکھی جائے گی۔
اس میں کہتے ہیں آگے سی میں کہ عدالت ایک ریٹن آرڈر جاری کریں گی اور اس ریٹن آرڈر میں یہ عدالت اس بات کو واضح کریں گی کہ وہ جو پروکلیمڈ پرسن ہے، جو اشتہاری ہے، اس کی پراپرٹی جو ہے اس کو ڈیلیور نہیں کی جائے گی، یا اس کے بہاف پہ کوئی اور شخص ہے تو اس کو وہ پراپرٹی نہیں دی جائے گی. یہ ریٹن میں جو ہے یہ بات واضح کی جائے گی. ڈی میں کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر ہم نے طریقے دیکھ لیے ہیں، یہ جو سیز کرنے کا، اپوائنٹ کرنے کا، تو اس میں عدالت جو ہے کوئی بھی میتھڈ جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکتی ہے جس کو عدالت فٹ سمجھتی ہے. اس کے بعد ہے سب سیکشن 4. اس میں کہتے ہیں کہ عدالت نے اگر کسی اموویبل پراپرٹی کو اٹیچ کرنے کا آرڈر دیا ہے اور وہ پراپرٹی جو ہے وہ اس طرح کی اموویبل پراپرٹی ہے کہ مطلب یوں سمجھے کہ زرعی زمین ہے اور اس سے جو ہے لینڈ ریونیو جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے پروونشل گورنمنٹ کو، تو عدالت جو ہے وہ جو ڈسٹرکٹ ریونیو آفیسر ہے اس کو جو ہے یہ اختیار دیں گی کہ آپ اس پہ اپنا جو پروسیجر ہے وہ اپنائیں. تو وہ جو لینڈ ریونیو آفیسر ہے یا تو اس اموویبل پراپرٹی کو جو ہے اس کا پوزیشن لے گا، یا اس پراپرٹی کے لیے کوئی ریسیور اپوائنٹ کرے گا کہ اس جو زرعی زمین ہے اس سے جو اس کو انکم آتا ہے، پروفٹ آتا ہے، تو وہ جو ہے کوئی ریسیور جو ہے اپوائنٹ کریں گی عدالت، اور اس کے پاس وہ جمع کی جائیں گی جو بھی لینڈ سے، اس کی اموویبل پراپرٹی سے جو بھی انکم آتی ہے. اور اس طرح سے اس میں بھی عدالت جو ہے ایک ریٹن میں اس بات کو واضح کریں گی کہ جو پروکلیمڈ پرسن ہے، جو اشتہاری ہے، یا اس کے بہاف پہ کوئی اور شخص ہے، تو اس کو جو ہے اس اموویبل پراپرٹی کی جو رینٹ آ رہا ہے وہ اس کو نہیں دی جائے گی، پروہیبٹ کریں گی، منع کریں گی ایک آرڈر کے ذریعے عدالت. پھر اس میں بھی یہی بات کہتے ہیں کہ جو اوپر دو طریقے ہیں کہ پوزیشن لینا یا ریسیور اپوائنٹ کرنا، اس میں عدالت جو بھی طریقہ جو ہے، جو بھی میتھڈ عدالت فٹ سمجھتی ہیں تو وہ اڈاپٹ کریں گی عدالت. اس کے بعد ہے سب سیکشن 5. اس میں کہتے ہیں کہ عدالت نے جس پراپرٹی کو اٹیچ کرنے کا آرڈر دیا ہے وہ پراپرٹی اگر لائف سٹاک ہے یا پیریشیبل نیچر کی ہے. لائف سٹاک کا مطلب کہ کوئی گائیں بھینسیں ہیں، وہ لائف ہے، زندگی ان کی، تو ان کو جو ہے اس کے والے سے کیا کیا جائے گا. یا اگر پیریشیبل نیچر کی ہے یعنی خراب ہونے والی ہے، کوئی فصل ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جو فوری طور پر خراب ہو سکتی ہے، خراب ہونے کا خدشہ ہے، تو پھر عدالت جو ہے اگر مناسب سمجھتی ہے عدالت آرڈر جاری کریں گی ایسی لائف سٹاک یا پیریشیبل نیچر کی کوئی پراپرٹی ہے اس کو سیل کرنے کا آرڈر عدالت جاری کریں گی، تو پھر اس پراپرٹی کو سیل کیا جائے گا. سب سیکشن 6 ہے یہاں پہ. اس میں کہتے ہیں کہ جو ریسیور ہوگا جس کو عدالت اپوائنٹ کریں گی اس کے کیا پاورز، ڈیوٹیز اور لائبلٹیز ہوں گی. تو اس کی جو ریسیور کی جو پاور، ڈیوٹیز، لائبلٹیز ہوں گی وہ بالکل سیم وہی ہوگی جو ضابطہ دیوانی کے جو کوڈ کے جو ہے کوڈ آف سول پروسیجر جو ہے اس میں جو ریسیور کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس کے پاس جو پاور اینڈ ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ پاور اینڈ ڈیوٹیز یہیں پہ بھی ریسیور کے پاس ہوں گی. پھر اس سیکشن سب سیکشن 6 کے ساتھ آگے سب سیکشن ہے سب سیکشن 6A. اس میں کہتے ہیں کہ عدالت جس پراپرٹی کو اٹیچ کرتی ہے تو وہ جس دن وہ اٹیچمنٹ کا آرڈر آئے گا اس آرڈر والے دن سے لے کے آگے 6 مہینے کے اندر اندر کوئی شخص اگر اس پراپرٹی کے حوالے سے کوئی کلیم کرتا ہے، کوئی آبجیکشن کرتا ہے، اور وہ کلیم یا آبجیکشن اس طرح سے ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس پراپرٹی جو اٹیچ پراپرٹی ہے اس میں میرا کوئی انٹرسٹ ہے، وہ اس اپنے انٹرسٹ کو کلیم کرتا ہے، تو پھر عدالت جو ہے اس کے انٹرسٹ کو، اس کے آبجیکشن پہ انکوائری کریں گی کہ آیا اس میں کوئی انٹرسٹ، کوئی کلیم بنتا ہے کہ نہیں بنتا. تو پھر انکوائری کرنے کے بعد عدالت جو ہے اس کو انٹرسٹ جو ہے وہ الاؤ بھی کر سکتی ہے یا ڈس الاؤ بھی کر سکتی ہے، یا اس کو جو ہے پوری طرح سے یا پارشلی جو ہے اس کو الاؤ کر سکتی ہے یا ڈس الاؤ کر سکتی ہے. لیکن آگے اس میں ایک شرط جو ہے وہ رکھی گئی ہے کہ اگر جو شخص کلیم کرے گا یا آبجیکشن کرے گا، اس نے کلیم آبجیکشن تو کر لیا لیکن آگے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو پھر اگر اس کا وہ ثابت ہو جائے کہ ہاں اس کا انٹرسٹ تو بنتا ہے یہاں پہ، لیکن جو کلیمر ہے جس نے کلیم کیا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو پھر اس کے جو لیگل ریپرزنٹیٹیو ہوں گے اس کا جو ہے وہاں پہ اس کو وہ فائدہ دیا جائے گا، انٹرسٹ ان کو دے دیا جائے گا. اس کے بعد ہے سب سیکشن B. اس میں کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اٹیچمنٹ والی پراپرٹی سے اس پہ کوئی کلیم یا کوئی آبجیکشن کرنا ہے تو وہ آبجیکشن یا کلیم جو ہے اسی عدالت میں کیا جائے گا کہ جس عدالت نے اس پراپرٹی کو اٹیچ کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ پراپرٹی جو ہے وہ کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں آ رہی ہے تو پھر اس ڈسٹرکٹ کا جو سیشن جج ہوگا تو وہاں پہ اس کلیم آبجیکشن کو جو ہے وہاں پہ کیا جائے گا اس پراپرٹی کے حوالے سے. اس کے بعد ہے سیکشن 6. اس میں کہتے ہیں کہ جو پراپرٹی دوسرے ڈسٹرکٹ میں آ رہی ہے
پھر وہاں کا جو مجسٹریٹ ہوگا وہ اس کلیم اس آبجیکشن کے حوالے سے انکوائری کنڈکٹ کرے گا کہ ہاں اس شخص کا جو ہے اس میں کوئی انٹرسٹ ہے اس پراپرٹی میں کہ نہیں. تو اس کو انکوائری کرنے کے بعد جو ہے وہ عدالت فیصلہ کریں گی کہ اس کو یہ انٹرسٹ دینا چاہیے، بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اب ہے یہاں پہ سیکشن 6D. اس میں کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کلیم کرتا ہے یا آبجیکشن کرتا ہے جو پراپرٹی اٹیچ ہو چکی ہے، اور اس کے اس کلیم یا آبجیکشن کو اگر ڈس الاؤ کیا جاتا ہے پوری طرح سے یا ان پارٹ میں، یعنی کچھ حصہ اس کو دے دیا جاتا ہے یا پوری طرح سے اس کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، ڈس الاؤ کر دیا جاتا ہے اس کو، مطلب عدالت وہ اس کا جو آبجیکشن ہے اس کو ریجیکٹ کر لیتی ہیں. تو پھر جو ہے جب جس دن وہ آرڈر ہوگا، جس دن اس کلیم اس آبجیکشن کو ریجیکٹ ڈس الاؤ کیا جائے گا، تو پھر اس ڈیٹ سے لے کے آگے 1 سال کے اندر وہ جو کلیمنٹ ہے یا جس نے آبجیکشن کیا ہے وہ ایک سول سوٹ فائل کرے گا اور اپنے اس رائٹ کو اس پراپرٹی کے اندر جو ہے وہ ثابت کرے گا کہ میری اس پراپرٹی میں یہ رائٹ بنتا ہے. جب وہ ثابت ہو جائے اس کا وہ رائٹ، تو تب جو ہے اس کو اس پراپرٹی اٹیچمنٹ والی پراپرٹی میں اس کو وہ رائٹ دے دیا جائے گا. اگلی بات اس میں ہے سب سیکشن 6E. If the proclaimed person appears within the time specified in the proclamation. اب جو اشتہار ایشو کیا گیا ہے، پبلش کیا گیا ہے، جو اشتہاری پرسن ہے وہ اس کو جو ٹائم دے دیا گیا ہے اس کے اندر، اس اسپیسیفائڈ ٹائم کے اندر وہ اگر وہ اپیئر ہو جاتا ہے، وہ عدالت میں آ کے حاضری دے دیتا ہے، تو اس کی جو اگر کوئی پراپرٹی اٹیچ ہو چکی ہے تو اس کی پراپرٹی کو ریلیز کر دی جائے گی. اب یہاں پہ سب سیکشن 7 ہے. اس میں کہتے ہیں کہ جو پروکلیمڈ پرسن ہے، جو اشتہاری بندہ ہے، وہ اس کو جو ٹائم دے دیا گیا ہے وہ اگر اس اسپیسیفائڈ ٹائم میں اپیئر نہیں ہوتا، عدالت میں حاضر نہیں ہوتا، وہ مفرور ہی ہوتا ہے، اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، جس کے خلاف وہ پروکلیمیشن ہو چکی اشتہاری شخص ہے، وہ اگر محسوس ٹائم میں عدالت میں حاضر نہیں ہوتا، تو پھر وہ جو اس کی پراپرٹی جو اٹیچ ہو چکی ہے، تو پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی پراپرٹی کو ڈسپوز کریں گی، سیل کریں گی. لیکن تب سیل کریں گی کہ جس دن عدالت نے اس کی پراپرٹی کے اٹیچمنٹ کے حوالے سے آرڈر جاری کیا تھا، تو اس آرڈر والے دن سے لے کے آگے 6 مہینے کے اندر اگر نہ تو وہ جو ہے پروکلیم پرسن آ گیا، نہ اس پراپرٹی کے حوالے سے کسی کا کوئی آبجیکشن، کوئی کلیم آتا ہے، تو تب جو ہے عدالت اس پراپرٹی کو سیل کریں گی. اس پہ سیل کا جو پروسیجر ہے وہ اپنایا جائے گا، اور کوئی اس طرح کا کوئی اور بھی جو بینیفٹ ہے تو وہ تمام کے تمام جو ہے وہ عدالت سیل کریں گی، اپنے پاس رکھیں گی. اب یہاں پہ سیکشن 89 ہے، ریسٹوریشن آف اٹیچ پراپرٹی، کہ جو پراپرٹی اٹیچ ہو چکی ہے اس کو اگر ریسٹور کرنا ہو تو کیسے ریسٹور کی جائے گی. جیسے کہ ابھی اوپر ہم نے سیکشن 88 سب سیکشن 7 میں ہم نے پڑھا کہ اگر 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ پروکلیمڈ پرسن جو ہے، جو اشتہاری شخص ہے، وہ حاضر نہیں ہوتا عدالت میں، اس کی پراپرٹی کو پروونشل گورنمنٹ سیل کریں گی. تو ابھی آگے اس میں کہتے ہیں کہ جس دن عدالت نے اس پراپرٹی کو اٹیچ کرنے کا آرڈر دیا تھا، اس آرڈر والے دن سے لے کے آگے 2 سال کے اندر اگر وہ جو شخص ہے، جو اشتہاری جس کو قرار دیا گیا ہے، وہ عدالت کے سامنے اپیئر ہو جاتا ہے اور اس کی جو پراپرٹی ہے وہ پروونشل گورنمنٹ نے ڈسپوز کی ہے انڈر سب سیکشن 7 سیکشن 88، اور وہ شخص جو ہے عدالت میں حاضر ہو جاتا ہے، اس کی پراپرٹی سیل ہو چکی ہے، یا اس کو جو ہے اپریہینڈڈ اینڈ بیفور دا کورٹ، یا اس کو پکڑ کے جو ہے وہ 2 سال کے اندر اس کو عدالت کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، اسی عدالت میں کہ جس عدالت نے اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کرنے کا آرڈر دیا تھا. اور وہ جو شخص ہے وہ عدالت کو اس بات سے سیٹسفائی کر لیں کہ وہ ایبسکونڈ نہیں تھا، یعنی وہ مفرور نہیں تھا، یا وہ خود کو جو ہے وہ چھپا نہیں رہا تھا کہ اس کے خلاف جو وارنٹ ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے، یعنی وارنٹ سے جو ہے وہ خود کو چھپا نہیں رہا تھا. عدالت کو جب وہ سیٹسفائی کرے گا اور عدالت کو یہ بھی کہہ دے کہ مجھے پروکلیمیشن کا کوئی نوٹس نہیں ملا، یعنی ایسا کوئی نوٹس نہیں ملا کہ وہ جو ہے اس محسوس ٹائم میں اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرتا، تو پھر اس کی جو پراپرٹی ہے وہ اگر سیل ہو چکی ہے تو اس کے سیل کے جتنے بھی اس کے وہ پیسے بنتے ہیں، اس کے جو بھی نیٹ پروسیڈ ہوگا، تو وہ سارا کا سارا جو ہے اس کو دے دیا جائے گا. جو پروکلیمڈ پرسن تھا جس کی پراپرٹی کو اٹیچ کیا گیا تھا، اگر اس کی پراپرٹی سیل ہو چکی ہے تو اس کی نیٹ پروسیڈ جتنا بھی ہوگا، جتنا بھی اس کے وہ نقصان ہو چکا ہے، تو وہ اس کو سارا کا سارا اس کو ڈیلیور کیا جائے گا. تو یہ اٹیچمنٹ اور پروکلیمیشن کے حوالے سے آج کا ہمارا لیکچر تھا. تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کو آج کا لیکچر کلیئر ہوا ہوگا. تو سب سے پہلے جو سیکشن 87 ہے
اس میں بتایا گیا کہ کسی شخص کو کیسے جو ہے وہ اشتہاری قرار دیا جائے گا. پھر اس کے بعد سیکشن 88 میں ہم نے دیکھا کہ اس کی پراپرٹی کو کیسے اٹیچ کی جائیں گی. وہ ابھی سیکشن 89 میں ہم نے دیکھا کہ اس پراپرٹی کو ریسٹور کیسے کیا جائے گا. تو جب 2 سال کے اندر اندر وہ پروکلیمڈ پرسن جو ہے وہ حاضر ہو جائے عدالت میں تو وہ عدالت کو سیٹسفائی کرے گا کہ وہ مفرور نہیں تھا, اپنے آپ کو چھپا نہیں رہا تھا, اور عدالت جب سیٹسفائی ہو جائے تو اس کو اس کی پراپرٹی واپس دے دی جائے گی. لیکن اگر عدالت نے اس کی پراپرٹی کو سیل کیا ہے تو پھر اس کی جو جتنا اس کی پراپرٹی کا جو اماؤنٹ ہے, جو پیسے ہیں, وہ سارا کا سارا اس کو دے دیا جائے گا. تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کو آج کا لیکچر کلیئر ہوا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو میں آگے مزید اس کے سیکشنز کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ.